بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں، اور مطلب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کوئی بزنس نہیں کرتے، اور انہوں نے جو کرکٹ میں کمایا وہی کمایا، اور بس گزر بسر اوقات جو ہے وہ بس ایسے ہی ملنگوں کی طرح ہے، اور وہ آج تک نہیں بتا سکے تھے کہ 300 کنال کا جو گھر ہے وہ اس کو مینٹین کس طرح کیا جاتا ہے، ان کی انکم کیا ہے۔ اب آ کے انہوں نے ایک اپنا انکم ٹیکس جو ہے وہ جمع کروایا ہے، اور وہ کئی سوالات پیدا کر رہا ہے، اور وہ سوالات کیا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے سن لیں کہ انہوں نے اپنی انکم جو شو کی ہے، ایک سادہ انکم، بالکل سیدھی انکم جو انہوں نے شو کی ہے وہ ہے 3,89,774 روپے۔ پھر ایک اور ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل مطلب وہ کیلپرسیویٹو اس طرح کر کے وہ ہوتی ہے انکم، وہ ہے 22,81,836۔ یہ کوئی کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری وغیرہ کہیں پہ کی ہو، کہیں پہ گین ٹیکس آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی انکم ہوتی ہے۔ اور تیسری ہے ان کی ایگریکلچر انکم، وہ ہے 23,64,150 روپے، اور اس پر کل ملا کے جو انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے وہ دیا ہے انہوں نے 98,54,959 روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ امیر ہو گئے ہیں۔ وہ جو ہوتا تھا نا ان کے بارے میں، اب ان کے بارے میں یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملنگ آدمی ہے، اس کے پاس جناب پہننے کے لیے ایک سوٹ ہوتا ہے وہ بھی موریاں والا وہی دھوتے ہیں وہی پہنتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ میرا خیال اب کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اور پھر ان کے بارے میں وہ جو محسن بیگ صاحب ہیں وہ سوال کر رہے تھے، سوال وہی ہے کہ جی کہ وہ آپ کو یاد ہو وہ انٹرویو دیتے ہوئے ان کو جن کے خواب بکھر گئے یا ٹوٹ گئے، سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپائن جڑا کوٹ پایا ہوتا نا جی، کوٹ سمپل وہ جو بلیزر جس کو کہتے ہیں، وہ 2-2 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اور جو وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں وہ خواجہ احسان صاحب کی ہے فیکٹری، پاشا فیکٹری تو خیر نہیں ہے لیکن وہ برانڈ ان کا ہے پاشا۔ اب اس میں بڑا وی آئی پی قسم کا ہے، وہ مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ وہ تقریباً 1,00,000-1.25 لاکھ روپے کا سوٹ ہوتا ہے، یہ جو وہ وزیر اعظم ہینڈسم پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا پہناوا ان کا لائف سٹائل یہ بتا رہا ہے۔ ویسے تو وہ سارے کا سارا پہلے بھی یہی بتاتا تھا کہ پائن امیر بہت ہیں، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی کہ وہ کرپشن، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تو وہ بھی اسی طرح کا کوئی کونکڑا معاملہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اچانک سے ان کی جو انکم ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ پچھلے سال انہوں نے جو ٹیکس دیا تھا وہ تھا 2,82,449 روپے، مطلب 2,82,000 ایک سائڈ تھے، 98,54,559 روپے ایک پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق والے وہ معاملہ، کیونکہ ان کو ریاست مدینہ کھیلنے کا بہت شوق ہے، کہ آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تھا وہ کرتا وہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا، آپ دراز قد تھے، اور غالباً ایک صحابی تھے شاید، جو میں کمی بیشی کر جوں گا اس لیے میں نام نہیں لیتا، لیکن ہم نے چونکہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ امیر المومنین ہمیں ذرا لیکچر بعد میں دیجیے گا، پہلے آیا تو دسو کہ جناب کہ تہاڈا تو ایک چادر سے بن نہیں سکتا کرتا، تو آپ کیا کس طرح بن گیا، دوسری چادر کتوں آئی ہے؟ تو آپ کے بیٹے جو تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی وہ بیت المال سے چادریں ملی تھی، میں نے اپنے ابا جی کو دے دی کہ ابا جی آپ کے پاس کپڑے کم ہیں آپ بنا لیں۔ تو یہی سوال جو ریاست مدینہ جدید کے امیر المومنین جو ہیں، وہ خیر المومنین جس کو بارے میں کہا جاتا ہے، وہ ان سے ایک سوال ہے کہ حضور اعلیٰ یہ وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی آپ کی میرا مطلب ہے کہ انکم جو ہے وہ اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ، پچھلے سال جو ہے وہ کیا چکر تھا، یعنی کہ اب ایک دم انکم کس طرح بڑھ گئی، یہ گریجولی بڑھی ہے ان کی انکم۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2013 میں ان کی جو تھی، انہوں نے جو ٹیکس دیا تھا بطور رکن قومی اسمبلی وہ 1,94,935 روپے ٹیکس دیا تھا، اور یہ 2013 میں ان سے کوئی 5-10% زیادہ ٹیکس دے رہا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا جو ٹیکس جا رہا تھا وہ کوئی 5-6 لاکھ روپیہ جا رہا ہوگا، تب مجھے یاد پڑتا ہے، غلطی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر جناب یہ 2018 میں
ان کو نہیں 2014 میں معافی چاہتا ہوں، یہ 2,18,237 روپے ان کا ٹیکس تھا، یعنی کہ انکم بہت ہی لو تھی، مجھ سے غریب آدمی تھے۔ پھر جناب انہوں نے 2015 میں جو ٹیکس دیا وہ 76,244 روپے ٹیکس جمع کرایا، یعنی کہ یہ تو میرے اے پی سے بھی، جو ہمارا اے پی ہوتا تھا وہ جس کی کوئی میرا مطلب ہے کوئی چند ہزار تنخواہ ہوتی تھی روپے 2015 میں، یہ اس سے بھی گئے گزری مخلوق تھے۔ اچھا پھر جناب یہ 2016 میں انہوں نے پھر امیر ہو گئے تھوڑے سے کہ 1,54,609 روپے انہوں نے ٹیکس ادا کیا۔ 2017 میں ان کا جو ٹیکس تھا وہ جناب علی 1,03,763 روپے یہ ٹیکس تھا۔ پھر آ جائیں جناب کہ یہ 2018 میں انہوں نے 2,82,449 روپے جمع کروایا، اور 2019 میں جب یہ وزیر اعظم بن گئے تھے تو انہوں نے مطلب کتنی لمبی چھلانگ لگائی ہے کہ 2 لاکھ کتنے تھے 98,54,959 روپے ٹیکس۔ یہ آپ کو وزیر اعظم صاحب حساب دینا ہے کہ وہ کون سی ایگریکلچر لینڈ ہے، اور وہ کون سے سرمایہ کاری ہے، اور وہ کون سی ڈائریکٹ انکم ہے، کتھوں آ رہی ہے حضور، یہ اب آپ کو بتانا پڑے گا۔ اور میرے پاس جو ہے نا، جب یہ کما رہے تھے بہت کم پیسے 2013-14 میں، مطلب 2014 میں تو انہوں نے جو ٹیکس دیا تھا وہ 2,18,000 دیا تھا، تب کا یہ میرے پاس بل پڑا ہوا ہے ان کا بنی گالا کا۔ تو انہوں نے جناب علی جو آخری جو بل ہے ان کا، یعنی آخری جو پیمنٹ ہے ان کی نومبر 2014 کی، وہ تو خیر جمع ہی نہیں کروائی انہوں نے، 4 بل جو تھے وہ جمع نہیں انہوں نے کروائے۔ تو جو آخری جو میرے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے وہ تقریباً آ رہی ہے جی 1,33,260 روپے بنی گالا کا ان کا بل تھا۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ یہ 2014 سے تقریباً ڈبل ٹرپل بل ہو گئے ہیں تقریباً، مطلب اب سردیوں میں وہ بل آ رہے ہیں، مطلب کہاں پر وہ کوئی 7-8 روپے کا یونٹ ہوتا تھا، بلکہ اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو کہاں پر اب یہ 20-22 تک پہنچ گیا معاملہ، بلکہ اس سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو اب یہ جو بنی گالا پتہ نہیں، اب یہ میرے پاس تو 1 میٹر کی کہانی ہے، یعنی 1 میٹر لوگوں نے بل کم کرنے کے لیے کوئی 2-3 لگوائے ہوتے ہیں، یہ 300 کنال کا گھر مینٹین کرنا، اور اس کے لیے کوئی مالی شالی خالی اس کی اسٹریٹ لائٹس جو لگی ہوتی ہیں، یہ سارا خرچہ جو ہے یہ کم از کم کوئی 35-40 لاکھ روپیہ کوئی انکم ہو، وہاں پر آپ حساب لگائیں 300 کنال کے گھر کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اور وہ بڑا ویل مینٹینڈ ہے، اور اگر آپ سارے حساب لگائیں تو کوئی 30 سے 35 لاکھ روپیہ کی بندے کی انکم ہو تو اتنا بڑا گھر مینٹین کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو 2021 تک جو تنخواہ تھی، اور جس میں وہ کہتے تھے کہ میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، وہ 2 لاکھ سم تھنگ تھی، 2,15,174 روپے، 2,15,174 روپے وزیر اعظم پاکستان کی بجٹ 2021 کے کاغذوں کے مطابق تنخواہ ہے۔ تو وہ جب کہتے تھے میرا گزارا نہیں ہوتا، تو یہ مطلب ایماندار بھی ہیں، اوکے، یہ جو چینی کا سکینڈل آ جاتا ہے، ادویات کا سکینڈل آ جاتا ہے، یہ علیم خان صاحب کی خدمات جو بھی ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں دیتے ہوں گے خرچہ، حالانکہ کہنے والے کہتے ہیں، محسن بیگ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پائن یہ کوئی ماندار آدمی کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی چیزیں معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے کاغذات اور ان کا لائف سٹائل بتا رہا ہے، چغلی کھا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی گڑبڑ کاغذوں میں کرتے ہیں، یہ اور جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کوئی ایمانداری والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آج پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس میں جو تھا خواجہ آصف صاحب کی، اس پہ نوٹس ہو گیا وزیر اعظم صاحب کو۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کاغذوں کے ساتھ، کہ شوکت خانم کو جو لوگ چیریٹی عطیات دیتے ہیں، عمران خان صاحب نے وہ انویسٹمنٹ، وہ فنڈز، وہ عطیات جو ہیں، وہ عارف نقوی صاحب کی جو ابراج جو تھی وہ کمپنی ان کی، اس میں سرمایہ کاری کر دی تھی، اور یہ لوگوں کے عطیات کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ امین ہیں،
یعنی یہ لوگوں کا پیسہ امانت ہے ان کی، یہ صرف چیریٹی کے اوپر ہی خرچ ہو سکتا ہے، یہ سرمایہ کاری اس پر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ان کی جو بورڈ آف گورنرز میں بہن بھائی اور جتنی تنخواہیں شنخواہیں لیتے ہیں وہ بھی کبھی جب بھید کھلیں گے تو کھلیں گے۔ تو یہ بھی آج وہ جو پٹیشن تھی اس میں جب وہ معاملہ تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو جائے گی، وہ بیسیکلی خواجہ آصف صاحب کا بلیم ہے، الزام ہے، جس کے خلاف انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ آن لائن عمران خان صاحب نے ریکارڈ کروایا تھا ویڈیو لنک کے اوپر۔ اس پر جرا کی اجازت سیشن جج نے نہیں دی تھی خواجہ آصف کے وکیل کو، تو وہ انہوں نے کیس فائل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے، لیکن الزام موجود ہے۔ الزام یہ ہے کہ پائن مالی طور پر بھی جو ہیں وہ غبن کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپس میں میچ نہیں کھا رہی۔ یہ ایک دم سے وزیر اعظم کی تنخواہ 2,71,000 روپیہ، اور یہ انکم ایک دم سے کس طرح بڑھ گئی۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب چلنے ہیں، جب انہوں نے حکومت سے ہٹنا ہے، وہ مچھ جھیل کی جو تیاری ہو رہی ہے اور جو ان کو کال کوٹلیاں نظر آ رہی ہیں، تو اب ان کے اوپر پھر نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ احتساب تو اب ہم آ کے کریں گے، تو اور پھر وہ بے رحم احتساب ہوگا اور پھر وہ پوری دنیا کو نظر ہوتا ہوا آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کو بڑا شوق تھا لوگوں کے احتساب کرنے کا، اب ان کی اپنی احتساب کی باری آ رہی ہے۔ ویسے تو انہوں نے وہ دانت نکال دیے ہیں وہ احتساب بل کے ذریعے سے، تو کیونکہ اب ان کی باری آنے والی ہے، لیکن سائیاں نے چھڑنا نہیں۔ ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ جناب وہ بہت پیڑی کریں گے۔ ان کو مسلم لیگ نون کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آ گئی تو پھر عمران خان صاحب جیل سے باہر بڑی مشکل ہے آئیں۔ تو اس لیے وہ یہ جو انکم ایک دم انہوں نے بڑھا کے پیش کی ہے، یہ بیسیکلی وہ پیش بندی کر رہے ہیں کہ جناب میں تو کہوں گا کہ میں تو جناب انکم دے رہا سی، میں تو کوئی پیسے کما رہا سا تو دے رہا سا، پائن پہلے کی کر رہے سو۔ مطلب یہ 2019 میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتے ہی انکم نو پر لگ گئے۔ یار کس طرح لگ گئے بھائی، حساب دینا پڑے گا۔ اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو ان کے جو گوشوارے ہیں یہ اس وقت FBR کے متعلقہ دفتر میں نہیں بلکہ ہیڈ آفس میں پڑے ہوئے ہیں اور سیل ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو جا کے ان کے کاغذات کھلوا کے نہیں دیکھ سکتے کہ جو انہوں نے جس میں انہوں نے حساب کتاب دیا ہوا ہے کہ وہاں سے مجھے یہ انکم آئی، اتنی میری زمین ہے، اتنا میرا بزنس ہے، فلاں میں بزنس ہے، یہ تفصیلات کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کا دامن صاف نہیں ہے، یہ کاغذات بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے۔ اور وہ کون سا ایسا، میرا مطلب ہے کہ یہ پھر نواز شریف اور اس پر میں اور زرداری صاحب میں کیا فرق ہے کہ جی ان کے بھی اثاثے بقول عمران خان صاحب کے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئے۔ جب انکم ڈبل ٹرپل ہوگی، جب وہ وزیر اعظم بنے تو آپ بھی وزیر اعظم بنے تو آپ کی بھی جناب دولت کو پر لگ گئے، یہ آپ کو حساب دینا پڑے گا حضور۔ تو اس لیے بیسیکلی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش بندی کر رہے ہیں کہ میں بس لوگوں کو بتاؤں، اور انہوں نے آگے جا کے کوئی نہ کوئی جناب کونکپ کرنا ہے۔ ان کے بہت بڑے بڑے سکینڈل آنے ہیں اور ان کے مالی بدعنوانیاں جو ہیں یہ بھی سامنے آنی ہیں۔ اس کی پیش بندی کے لیے ایک میں تو ٹیکس پے کرتا تھا اس طرح کر کے کر رہے ہیں۔ تو جو ان کے ارد گرد کے لوگ جس طرح کر کے اب باتیں کر رہے ہیں، محسن بیگ ان میں سے ایک ہیں جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو چیریٹی کے پیسے بھی ہم دیتے رہے، فارن فنڈنگ کے پیسے بھی آتے رہے، میں نے خود سے کئی اربوں روپے اکٹھے کر کے ان کو دیے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف کی پارٹی کا مقابلہ ہو، اور نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے PTI کے پاس بے پناہ پیسہ ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں سے اربوں روپے ہم نے اکٹھے کر کے دیے، کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر کے دیے، اور پھر اس کے بعد ان کا لائف سٹائل بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ تو عمران خان صاحب کا دامن جو ہے وہ مالی معاملات میں بھی صاف کوئی نہیں ہے۔ یہ آج تو ہم کہہ رہے ہیں، کل زمانہ کہے گا، یاد رکھیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔